السلام علیکم۔ اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ ہی کی بندگی کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تم شریک بن کر اللہ پر بہتان لگاتے ہو۔ اے میری قوم، میں تم سے اس نصیحت کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، پھر کیا تم نہیں سمجھتے؟ اے میری قوم، تم اپنے رب ہی سے گناہ کی بخشش مانگا کرو، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار مہ برسا دے گا، اور وہ تم کو اور طاقت دے کر تمہاری طاقت بڑھا دے گا، اور مجرم بن کر رو گردانی مت کرو۔ وہ بولے، ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں لائے، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہم تم پر ایمان لائیں گے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں نے تم پر آسے پہنچا کر تم کو دیوانہ بنا دیا ہے۔ ہود نے کہا، میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تو اس سے بیزار ہوں جس کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ اللہ کے سوا تم سب مل کر میرے خلاف تدبیر کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔ میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، جتنے زمین پر چلنے والے ہیں سب کی چھوٹی اس نے پکڑ رکھی ہے، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ پھر بھی اگر تم رو گردانی کرو گے تو میں نے تم تک وہ پیغام پہنچا دیا ہے جو مجھ کو دے کر بھیجا گیا تھا، اور میرا رب تمہاری جگہ کسی اور کو زمین میں بسا دے گا اور تم اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، بے شک میرا رب ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لے آئے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور ان کو شدید عذاب سے نجات دی۔ یہ وہی قوم عاد تھی جنہوں نے اپنے رب کی آیت سے انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش و متکبر کا کہنا مانتے تھے۔ اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے ساتھ رہی اور قیامت میں بھی۔ دیکھو، عاد نے اپنے رب کا انکار کیا۔ خوب سن لو، عاد کو رحمت سے دوری ہوئی جو ہود کی قوم تھی۔